جب ضرورت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام اس بھارت میں بھی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں کے لیے، اس بھارت کے لیے جس کا نقشہ عرب کی طرح کا تھا، جس کا نقشہ عرب کی طرح تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لال علی کے لخت جگر، فاطمہ کے جگر گوشہ، حسن و حسین کے لاڈلے، نبی کے پیارے حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا انتخاب کیا اور انہیں سلطان الہند بنا کر بھارت کی سرزمین پر بھیجا۔ آپ جنہوں نے مکہ کی پہاڑی کے پر اور چٹانوں پر کھڑے ہو کر مکہ کے نقشہ کو دیکھا ہوگا اور اجمیر کی کسی چٹان پر کھڑے ہو کر اجمیر کا نقشہ دیکھا ہوگا تو وہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جیسا عرب میں نقشہ مکے کا ہے ویسا ہی اس ہندوستان میں جو نقشہ ہے وہ اجمیر معلیٰ کا ہے۔ جس طریقے کی سنگلاخ چٹانیں مکہ میں ہیں اسی طرح کی سنگلاخ چٹانیں اس اجمیر معلیٰ میں بھی ہے۔ جس طریقے کی بنجر زمین مکہ میں تھی اسی طریقے کی بنجر زمین اجمیر میں بھی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خواجہ معین الدین کو بھیجا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے سینٹر پوائنٹ ساری دنیا کا مکہ ہے، اجمیر بھی پورے خطے بر صغیر کا سینٹر پوائنٹ ہے، مرکز ہے، اور سرکار غریب نواز وہاں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور سیاسی اعتبار سے بھی اجمیر کو ایک حیثیت حاصل تھی کہ سب سے زیادہ طاقت و قوت اس زمانے میں اگر کہیں تھی تو اسی اجمیر میں تھی۔ آج بھی آپ چلے جائیں، اجمیر کی چٹانیں، اجمیر کی بنجر زمین، وہاں کا کفر و شرک آج جب آپ دیکھیں گے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج یہاں یہ حال ہے۔ 800 سال پہلے جب سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ ایسے کوفستان میں اور ایسے سنگلاخ زمین پر بیٹھ کر سرکار غریب نواز نے صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اسلام کی شمع روشن کی۔ وہ چند خاندان سادات کے علاوہ یا صدیقی، فاروقی، عثمانی خاندان جو باہر سے تشریف لائے، عرب سے تشریف لائے، وہ سارے کے سارے پلٹ کر دیکھیں 2 پشتوں کے بعد، کوئی 4 پشتوں کے بعد، کوئی 8 پشتوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ مندر میں گھنٹیاں بجانے والے ہوں گے، باپ دادا مندر میں گھنٹیاں بجانے والے ہوں گے، بتوں کو ڈنڈوت کرنے والے ہوں گے اور بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے۔ یہ اسلام کا نور آج ہم تک پہنچا ہے، آپ تک پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے؟ یہ پیشانیاں رب واحد وحدہ لا شریک کے آگے جھک رہی ہے تو کیسے جھک رہی ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سرکار غریب نواز کا کرم ہے، یا ان کے خلفاء کا کرم ہے، یا ان کے عقیدت مندوں کا کرم ہے، یا ان اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ جن کی بنیاد پر یہ اسلام کا نور ہر چہار طرف پھیلا ہے۔